تجھے دیوبندی نہیں مانتا. تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو. ہم نے بڑا عرصہ گالیاں کھائی ہیں, ہم نے بڑا عرصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر, بڑے زور سے بیان کر, تجھے حق حاصل ہے. میرے کافر کے خلاف زبان درازی مت کرنا, میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جڑ سے کھینچ لوں گا. تو زبان درازی کر کے دکھا. کوئی بات ہے؟ جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے, جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے. پوری امت کے محسن, پوری امت کا محسن, اس کو تو بھونکے, تیری زبان کو میں لگام دوں گا. اللہ نے چاہا تو جرأت اور طاقت سے دوں گا. چیلنج قبول کر کرو. میں نے علماء کی موجودگی میں کہا, میں دوڑا تو نہیں ہوں. میں نے کہا جو انعام جو رکھا ہے میں اس کو 10,000 انعام دوں گا. تم انعام لو. یہ انعام ان کے لیے تو نہیں ہے, تم لو. کیوں نہیں لیتے انعام کو؟ لو انعام. وہ دور گزر گیا, اب واپس گہر لگے ہیں, واپس بحمداللہ تعالی. وقت آنے پہ میں لاؤں گا رپورٹیں تمہارے سامنے. میں نے دوستوں سے کہا نا, کہتے دیوبندی اہل حدیث ہو گیا, اہل حدیث ہو گئے. مولانا معذرت کے ساتھ اب محسوس مت کرو, ان قریب وہ سیڑھیاں میڈیا پر آئیں گی. کتنے اہل حدیث دیوبندی بنے ہیں, 2 سیڑھیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. اب آپ گنتے چلے جاؤ. وہ بیک گیئر لگ گیا. میں نے آج بھی, یا مولانا ناصر موجود ہے, میں نے آج بھی ایک غیر مقلدین کی مناظر سے فون پہ کہا, میں نے کہا میرے دوست میں تمہیں مشورے دیتا ہوں, تم عقیدہ بیان کرو, تمہیں حق ہے. مسئلہ بیان کرو, تمہیں حق ہے. اپنے مسائل پھیلاؤ, تمہیں حق ہے. میرے کعبے کو گالیاں مت دو, تم مسائل بیان کرو, میں مسئلہ بیان کروں گا. تم دلیل دو, میں دلیل لاؤں گا. کعبے کو گالیاں دو گے, میں گالی نہیں دوں گا, تیری زبان روک دوں گا. گالی نہیں دوں گا, میں بول جاؤ, میں گالیاں نہیں دوں گا. میں یہ نہیں ہوگا تمہیں گالیاں دوں, لیکن تمہاری زبان کو روکوں گا انشاءاللہ. اور میں رب نے چاہا میں روک کر تمہیں دکھاؤں گا. موت حیات کا مالک رب ہے. جو دن زندگی رب نے رکھ دی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. موت رکھ دی ہے, کوئی زندگی نہیں دے سکتا. لیکن رب نے چاہا جن اکابر کا کھایا میں ان کا دفاع انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ. تم دیکھو کیسے دفاع نہیں ہوتا. کوئی بات ہے. خیر میرے دوستوں, میں نے عرض کیا عنوان بدل جائے گا. میں نے اتنی بات عرض کی تھی نا, آپ بات کو سمجھیں. میں نے عرض کیا میرے پیغمبر پہ قرآن اترا, میرے پیغمبر نے سنت کا مسئلہ بیان کیا نا, تو اگر شاعری پیغمبر نے سنی ہے تو تجھے بھی سنت کہہ دینی چاہیے. میرے دوستوں میں بات کو مختصر کرتا ہوں. آئیے پیغمبر کی تاریخ پڑھیں, پیغمبر کی سیرت پڑھیں, صحابہ کی مرویات کو پڑھیں. کیا پیغمبر نے سنا ہے یا نہیں؟ میں حمد بیان کر رہا تھا زرقانی کے حوالے سے, جو اللہ کے نبیوں نے بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ نے حمد کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ فرمان لگے الحمدللہ جعلنی کلمہ, میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا. وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے مجھے یوں بنایا جیسے آدم کو کن سے بنایا. جیسے آدم کا باپ نہیں تھا تو میرا بھی باپ نہیں ہے. عیسیٰ نے کہا علمنی الکتاب والتوراۃ والانجیل, رب نے مجھے کتاب کا علم دیا, رب نے انجیل کا علم دیا, رب نے تورات کا علم دیا. میرے لاہور کے دوستوں, میں تمہارے علم کے لیے ایک نکتہ کے طور پہ بات کہہ دوں. حضرت عیسیٰ کے دور میں قرآن نہیں آیا تھا. عیسیٰ سے پہلے تورات آئی, عیسیٰ سے پہلے انجیل آئی, عیسیٰ سے پہلے زبور آئی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے رب نے انجیل دی ہے, بات سمجھ آتی ہے. مجھے زبور کا علم دیا, بات سمجھ آتی ہے. مجھے تورات کا علم دیا, بات سمجھ آتی ہے. اور عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رب نے مجھے کتاب کا علم بھی دیا؟ یہ کیسے فرما دیا کہ مجھے کتاب کا علم بھی دیا؟ اس کی وجہ سنو, اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے, اس نے دوبارہ آنا ہے, پیغمبر کا امتی بن کے آنا ہے. جب اسے نبی کا امتی بننا ہے اس کو قرآن کا علم بھی چاہیے تھا. اللہ نے آنے سے پہلے قرآن کا علم بھی دے دیا. آنا جو تھا علم بھی دیا, آنا جو تھا علم بھی دیا نا. میں نے ایک جگہ پہ دوستوں سے کہا قرآن کے حوالے سے میں بات کہہ دوں. مرزا قادیانی کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے. ہم نے کبھی قرآن پڑھ, اب قادیانی بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں قرآن 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 قرآن, قادیانی بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا. قادیانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ, اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ انی متوفی کا, توجہ رکھنا, انی متوفی کا ورافع کا الیہ, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا. تو پہلے وفات ہے نا, اٹھانا بعد میں ہے. قادیانی کہتے ہیں اب قرآن کا طرز یہ بتاتا ہے کہ پہلے اللہ نے وفات دی پھر اللہ نے اٹھا لیا. ہم مانتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ ہے لیکن پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا. ہم نے کہا جی کیسے؟ کہتے قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تجھے وفات دیتا ہوں, ورافع کا, اور تجھے اٹھا لوں گا. تو پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ بولیے نا,
آپ پریشان مت ہو، جواب میں نے دینا ہے. پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں جی پہلے اللہ نے وفات کا فرمایا پھر اٹھانے کا فرمایا. یہی بات تو میں کہتا ہوں، پہلے وفات دی ہے پھر اٹھا لیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، تو آنکھ کا بھی اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا. قرآن سمجھتا بھی نہیں تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا. یہی تیرا نقصہ، تو نے دیکھا تو وہ بھی یاد تھا، سمجھا تو وہ بھی یاد تھا. تیرا قصور نہیں، تیری عقل اور آنکھ کا قصور تھا. بدبخت تو نے قرآن کے اسلوب پہ غور کیا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام دوڑے، یہودی پیچھے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چھپے، اب یہودی باہر کھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے نا، بشری تقاضے بھی تھے. عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری حفاظت فرما. اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو نے گھبرانا نہیں ہے، تجھے وفات تو میں دوں گا. اللہ وفات تو دے گا، یہ تو باہر کھڑے ہیں میری جان لے لیں گے. اللہ فرماتا ہے نہ عیسیٰ انی متوفی گا، وفات میں نے دینی ہے. جب وفات میں دوں گا یہ تجھے مار نہیں سکتے، زندگی موت میرے ہاتھ میں، ان کی بس میں نہیں ہے تجھے مارنا. گھبرانا نہیں، انی متوفی گا، وفات میں دوں گا. اے اللہ کیسے دوں گا؟ یہ تو پہنچے. رب نے کہا برافیوں گا تجھے اٹھا لیتا ہوں. آئے ہائے، نہیں کہا رب نے فرمایا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں. پہلے متوفی کا کہہ کے رب نے تسلی دی ہے، رافع کہہ کے اٹھا لیا ہے. قرآن کا معنی تو یہ تھا، لیکن عقل کے اندھے اور آنکھ کے کانے تو نے قرآن کو نہ سمجھا اور اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پہ کر دیا. میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، میں نے اس لیے کہا ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آئیں گے. اور ایک اور میں بات کہہ دوں، عیسیٰ علیہ السلام ذوق تازہ ہو، میں ایک بات کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں فتنے مٹانے کے لیے. دنیا میں فتنے، توجہ رکھنا، دنیا میں فتنے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فتنے کیسے مٹائیں گے؟ دلیل سے یا طاقت سے؟ طاقت سے. کیسے مٹائیں گے؟ دلائل کا دور تو گزر گیا، دلائل میں برہان مکمل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں گے دلیل سے نہیں، عمل سے فتنے مٹھائیں گے. سارے فتنے مٹ گئے، یہودیت کا، عیسائیت کا، مرزائیت کا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹھاؤ، یہ روایت مسند ابو یعلا میں موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنے مٹھا کے پیغمبر کے روزے پہ جائیں گے. پیغمبر پہ فتنہ باقی ہے نا، نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اب قبر پہ جائیں گے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، نبی نے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضور نے اعلان کیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا حَكَمًا عَدْلًا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام حکم عدل بن کے اتریں گے. فَلَيُسْلِبَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو مار دیں گے، یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے، یہودیت کو مٹا دیں گے. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهَا الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، مال کی پیشکش ہوگی، عیسیٰ ٹھکرا دے گا. جب حضرت عیسیٰ سارے فطرے مٹھا دیں گے، نبی نے فرمایا ثم لئن قام علی قبری، پھر عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور کہیں گے یا محمد یا محمد لأجیبن. عیسیٰ محمد کہے گا میں جواب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا. تو فتنے عمل سے مٹیں گے، اس فتنے کو بھی عیسیٰ اپنے عمل سے مٹا دیں گے، اس فتنے کو بھی عمل سے مٹائیں گے. ثم لئن قام علی قبری، میری روایت پہ جا کر، میری روایت پہ بیٹھ کر، میرے راویوں کی سرحد پہ اعتراض کر، مناظرے کا میدان گرم کر، میری روایت پہ کر جرا. آؤ نا میری روایت پہ جرا کرنا. میں دیکھتا ہوں میری روایت پہ جرا کیسے لاتے. جس راوی پہ تو نے جرا کرنی ہے بحمداللہ میری اس روایت پہ وہ راوی موجود نہیں ہے. آ تو صحیح نا، یہ مناظرے کے دن کی باتیں ہیں. میرے دوستوں میں نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. میں نے عرض کیا عیسیٰ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے. عیسیٰ سے فرمانے لگے وجعلنی، اے اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا. کون سا؟ ابر الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وجعلنی، اے اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا کہ میں تیرے حکم سے، اے اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا، میں اخلق من الطین، اخلق من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حمد عیسیٰ کی مکمل ہوگی. اب آئی میرے نبی کے باری، حضور نے حمد بیان کی. میرے دوستو آؤ محفل حمد منعقد کرنے والوں، پیغمبر کی حمد بھی سنو. اللہ کے پیغمبر نے حمد بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین وانزل علی القرآن فیہ بیان للناس. پیغمبر نے حمد بیان کی، فرمایا ورفع ذکری وجرع صدری ووضع عنی وزری. اللہ کے پیغمبر نے حمد کو بیان کیا، وجعلنی فاتحا وخاتما. میرے دوستو سنو، پیغمبر نے حمد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، اب زیادہ وقت نہیں ہے میں حمد کہہ کے جملے کی شرح کرتا. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اے اللہ تیرا شکر ہے منہ نے تو نے رحمت للعالمین بنا دیا، رحمت للعالمین. اب دلیل سنو، دلیل سنو. لوگ باز تو نہیں آتے، کہتے ہیں اچھا اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے. اللہ کا نبی، اللہ کا نبی، کیا بات ہے. جو ماننے پہ آیا نبی کو مان لیا، جو نہیں ماننے پہ آیا تو رب کو بھی نہیں مان لیا.
جو بات میں کیا کہوں شاید آپ نہیں سمجھے. جو ماننے پر آیا وہ نبی کو ہر جگہ پہ مان گیا, اور جو ماننے پہ نہیں آیا وہ اللہ کو بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں مانتا. کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہے. جو ماننے پر آیا تو نبی کو مانے, جو نہ ماننے پہ رب کو مانے. ہم کہتے ہیں نہیں, توجہ رکھنا, کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نبی ہر جگہ پر موجود ہے. بھئی دلیل کیا؟ قرآن کہتے ارسلناک رحمت. قرآن نے کہا, بھئی قرآن نے کیسے کہا؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہم نے نبی تجھے رحمت بنا کے بھیجا. یا رحمت ہے یا نہیں؟ بولیے, رحمت نہیں ہے؟ اور نبی کون ہے؟ تو پھر نبی تو ہوئے. دلیل آئی کہ نہیں؟ اب پریشان ہونا ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں, مولانا مجھ سے قبل اعلان فرما رہے تھے نا, یقین کیجیے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, دیوبندیو تم نے پریشان نہیں ہونا. تم مناظرے کا چیلنج قبول تم کرو, پابندی میرے سے میں ڈال دے. چیلنج تو قبول کر دے, جنگ میرے کھاتے ڈال دے. تم کرو تو صحیح. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہتے ہیں اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. اچھا یہاں رحمت ہے؟ جی ہے. پھر نبی بھی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں, میرا ایک سوال ہے, کیا کعبہ بیت اللہ ہے؟ کہتا ہے جی ہے. میں نے کہا یہاں بھی؟ کہتا ہے یہاں بھی. میں نے پھر کعبہ بھی یہاں پر ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. بھئی ہم کہہ دیں کعبہ بیت اللہ, تو یہاں کا بیت اللہ, یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ نہیں سمجھے. بھئی یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہی ہے نا. اب تو نے کہا تھا نا کہ نبی رحمت ہے, تو رحمت یہاں بھی ہے, نبی یہاں بھی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ ہے, تو یہاں کا بھی کعبہ وہی بیت اللہ, وہاں کا بھی وہی بیت اللہ, یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ. پھر کعبہ کو ہر جگہ مان لے. کہتا نہیں نہیں, کعبہ ہے تو وہاں, لیکن رخ یہاں پہ. میں کہتا ہوں نبی وہاں پہ, رخ یہاں پہ. نہیں مانتا. میں ایک اور بات کہتا ہوں, میں مانتا ہوں پیغمبر کی رحمت یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ. یہ ایسا ہی ہے میرے دوستوں. آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے, سورج زمین پہ نہیں ہوتا. سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ, رحمت یہاں پہ. تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ عجیب بات ہے ظالم, تو پیغمبر کے نور کو چاند سے بھی کم مانتا ہے, پیغمبر کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے. اگر سورج وہاں پہ رہ کے کروڑوں کلومیٹروں کو روشن کر سکتا ہے, پیغمبر مدینے میں زندہ رہ کے عالم رحمت کیوں نہیں بانٹ سکتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں سورج وہاں پہ, روشنی یہاں پہ, سورج وہاں پہ, حرارت یہاں پہ, سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ. میرا محمد روزے میں زندہ, حضور کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے. حضور نے مدح بیان کی, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. میں نے عرض کیا نا, میں وقت کی قلت کی وجہ سے جملے کاٹ رہا ہوں, ورنہ میں ایک ایک جملے کی رب کعبہ قسم شرح بیان کرتا. حضور نے اعلان کیا, فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے مجھے بشیرا نذیرا بنایا. یہ سب آپ نے سنا. اللہ کے پیغمبر نے آخر میں کہا وجعلنی فاتحہ وخاتمہ. فرماتے ہیں حضور نے مجھے, اللہ نے مجھے اول بھی بنایا, آخر بھی بنایا. جب کوئی نہیں تھا رب نے میری روح کو پیدا کیا, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میری نبوت کے چرچے ہوں گے. میں اول بھی ہوں, مجھے آخر بھی ہوں. اللہ کے پیغمبر اول بھی تھے, اللہ کے پیغمبر آخر بھی تھے. مجھے اس پہ قصہ یاد آیا. مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مباحثہ شاہ جہان پور تھا, مناظرہ طے ہوا. مناظرہ کس سے تھا؟ آریہ ہندو سے. مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند سے چلے مناظرے کے لیے, شاہ جہان پور میں پہنچے مباحثے کے لیے. ہندو آریہ پنڈت آئے, مولانا قاسم نانوتوی سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ مناظر ہیں, آپ سرتاج ہمارے, آپ شیر پہ تشریف لائیے, آپ اپنے دلائل پہلے دے, ہم دلائل بعد میں دیں گے. مولانا فرمایا نہیں نہیں نہیں, دلائل تم پہلے دو, میں دلائل بعد میں دوں گا. ہندو کہنے لگا حضرت آپ پہلے آئے, آپ بڑے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو آخری نبی ہے, میری باری بھی بعد میں ہے, تم پہلے میں بعد میں آؤں گا. ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت نہیں نہیں, ہم نے دلائل سے بات رہی, ہمارے ہاتھ کو دیکھیے, آپ بڑے ہیں, ہم برکت کے لیے کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں, پہلے گفتگو آپ کریں, ہم بعد میں کریں گے. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, عجیب جملہ فرمایا. فرمایا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں, کچھ تکلیف تھوڑی سی پہلے کرتا ہوں, تھوڑی سی بات میں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے, میرا پہلے بھی حق, میرا بعد میں بھی حق. ہندو پنڈت کہنے لگا حضرت ہاتھ کو دیکھے, ہم دلائل سے بات نہیں کرتے, ہم نے تو برکت کے لیے کہا, آپ بزرگ ہیں, ہماری بات کو مان لیجیے. مولانا فرمایا ارے ظالم گدھے, تو میری بات کو سمجھا نہیں ہے, میں تجھے موقع دینا چاہتا تھا, تو گفتگو کر لے. قاسم نانوتوی پیغمبر کی امتی جب سٹیج پہ بات کرے گا وہ اول بھی ہوگی وہ آخر بھی ہوگی. میری گفتگو کے بعد تو دلیل نہیں دے گا, جو دلیل تو نے بعد میں دے رہی ہے میں پہلے توڑ دوں گا. میں نے موقع دیا, تم دلائل دو, تو میری بات کو نہیں سمجھے نا. آؤ پھر قاسم نانوتوی آتا ہے, مولانا اسٹیج پہ آئے, 3 گھنٹے فلسفہ بھی ذات بالعرش کے حوالے سے اللہ کے وجود پہ دلائل دیے, اور پندروں کے بنائے ہوئے بتوں کے دلائل کو ختم کر دیے. مولانا جب دلائل دے رہے تھے 3 گھنٹے دلائل دیے. دلائل کے بعد ہندو پنڈت
مرد کھڑا نہیں ہوا, ہندو سالس موجود تھا, اس نے کھڑے ہو کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی فتح کا اعلان کیا اور ساتھ جملہ کہا, کہتا ہے لوگوں آج قاسم نانوتوی نہیں بولتا تھا, انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولتا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی. پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جیت کے میدان مناظرہ کو مار گیا. نیچے اترے, دیوبندی فرزند تھے نا, ہندو پنڈت پھر آئے, ایک حملہ اور کیا. پنڈت تھے نا, حملہ تو کرنا تھا. میرے دوستو یاد رکھنا, شیطان دو حملے کرتا ہے. نمبر 1, کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے, اگر نیک عمل کر لے اس کو ضائع کر دے. پہلا حملہ شیطان کا کامیاب نہ ہوا, قاسم نانوتوی عمل کر گیا, اب دوسرا حملہ کیا, اس کے عمل کو برباد کر دوں. ہندو پنڈت آئے, کہنے لگے مولانا ہماری, اللہ اکبر, ہندو پنڈت نے کیسی گیم کھیلی. کہتے مولانا افسوس کیا مسلمانوں میں قاسم نانوتوی ہیں, اگر آپ ہندو میں ہوتے نا آج آپ کے بت بنا کے دلی کے چوک چوک پہ تمہاری پوجا کی جاتی, مسلمان نے تیری قدر نہیں کی. مجھے کہہ دے تو میں نے کہا گل تو سچی ہے, قدر نہیں کی, میرے مرن تو بعد رونا ہے, جینیاں دو بندی قدر نہیں کرتے, میں نے تو بھول جانا تھا, وہ تو قاسم نانوتوی تھا. فرمانے لگے اس ہندو پنڈت نے کیا کہا, کہتے مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چوراہے پہ تمہارے بت بنا کے پوجا کی جاتی, مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, فرمایا ہندو ہو تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں, ایک جنے تم ان کے بت بنا کے پوجتے ہو. میرے محمد کی ختم نبوت کے سلے میں گلی گلی قاسم نانوتوی رہتے, کس کس کے بت بنا کے مسلمان پوجے گا. سر بکف سر بلند, فضل خدا بند, مصطفیٰ کو پسند. میرے دوستوں میں نے عرض کیا مولانا قاسم نانوتوی تھا, تواضع میں ساری بات کو ختم کر گیا اور میدان یہ بھی جیت گیا, وہ بھی جیت گیا. میرے دوستوں میں عرض کرنے لگو یہ حمد وہ جیت تھی اللہ کے نبیوں نے بیان کی. میں نے زرقانی کا حوالہ کیا, جاؤ اپنے گھروں میں جا کے کتب حدیث کو کھنگالو کہ ہمارے مناظر نے حوالے غلط تو نہیں دیے, کی بات غلط تو نہیں کی ہے, حمد میں غلطیاں تو بیان نہیں کی ہیں, جو غلطی نکلے پھر مجھے بھی آپ نوٹ فرما دیں, میں اپنی اصلاح کر دوں گا. میں اگلی بات کرنے لگو, یہی اللہ کے پیغمبر تھے. ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے نبی بھی مذمت میں قصیدہ پڑھا. حضور آئے, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پہ روایت موجود ہے, اللہ کے پیغمبر نے حسان کو بلایا, فرمایا حسان آؤ تم سے کام ہے. حسان نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام مجھ سے, فرمایا تم نہیں جانتے, آج میری مذمت میں ابو سفیان نے شعر پڑھے, اس میں حسان میرا جی چاہتے اس کا جواب دے, لیکن ایک بات کو یاد رکھنا, یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نسب ملتا ہے, نسب کا خیال کرنا. حضرت ابو بکر کے پاس جا, ان سے نسب کو سیکھ کرا. حسان نے واپس آئے, کہ حضرت میں نسب کو سیکھ لیا, مجھے اجازت دے, میں حضرت ابو مجھے اجازت دے میں قصیدے کا جواب دوں. فرمایا اجازت ہے. حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نسب کو ابو سفیان کے نسب سے یوں الگ کر دوں گا جیسے بال کو آٹے سے الگ کیا جاتے, مجھے اجازت دیجیے. پیغمبر نے اجازت دی. حسان کھڑے ہوئے, اب کفار کو چیلنج کر کے حسان کہنے لگے حجوت محمدن برن تقیہ, حجوت محمدن فاجبت عنہ فعند اللہ فی ذاک الجزاء, حجوت محمدن برن تقیہ رسول اللہ شیمت الوفاء, فإن ابی ووالدی وعرضی برز محمد منکم بقاء, سکلت بنیتی علم تروها, سکلت بنیتی علم تروها, تصير لك من كنفي كداء, جبارين العينة مسعدات, جبارين العينة مسعدات, على أكتاف الأسر الزماء, تذل جيادنا متمترات, تلتمهن بالخمر النساء, فإن آرس منا تمنى وكان الفتو من كشف الغطاء, وإلا فاصبروا لسراب يوم يعز الله فيه من يشاء, وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء, وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار ورزتهم لقاء, يلاقي كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء, فمن يهجو رسول الله منكم ويمده وينصره الصباح, فإن جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له كفاء. پیغمبر نے قصیدہ سنا, پیغمبر نے بشارت دی ہے. کون کہتا ہے نبی نے قصیدہ پسند نہیں کیا, میدان احد تھا, پیغمبر موجود تھے, صحابہ پیغمبر کو جرمٹ پہ لے کے لڑ رہے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ پیغمبر کے صحابی, کان من العشرۃ المبشرہ بالجنہ, نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں طلحہ گزر رہے تھے, پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجه الارض فلینظر الى طلحہ, جو چاہتا ہے زندہ شہید کو زمین پہ چلتا دیکھے میرے طلحہ کو دیکھ لے. روایات میں موجود ہے کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعا, پیغمبر نے غزوہ احد میں 2 سریں پہنی, فلم یستطع الى صخرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قام الى صخرہ فلم یستطع, چٹان پہ چڑھنا چاہا نہ چڑھ سکے, وہ زخمی تھے, 2 سریں تھی. حضرت طلحہ آئے, قامت تحقاد تحتہ, پیغمبر کے نیچے بیٹھے, حضور آئے, حضرت طلحہ کے کندھے پہ حضور نے پاؤں رکھا, چٹان پہ چڑھے. حضور نے فرمایا اوجب طلحہ, لوگوں طلحہ نے اپنے لیے جنت کا واجب کر لیا, طلحہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا, میدان احد میں نکلے, اور نکل کر کہنے لگے نحن حماة غالب ومالکی نضرب رسولنا المبارکی نضرب
یغلب عنہ القوم فی المعارک ضرب سوال القوم فی المبارک. لوگوں طلحہ نے جملے کہے, لوگ کہتے ہیں زبان نرم رکھو, طلحہ نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا اور ساتھ زبان سے کہا, کہتا تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو غالب قبیلے کا ہوں, تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو مالک قبیلے کا ہوں. آج میں تمہیں پیغمبر کے دشمنوں میں یہ ماروں گا جیسے اونٹ خارشی اونٹ کو مار سے دوڑا دیا جاتا ہے, میں تمہیں ماروں گا. اب حضرت طلحہ نے کیا کیا کہ سیدھے پڑے نا, نبی نے سورہ جنت کی بشارتیں دی. میرے دوستوں میں ایک بات کہنے لگو, یہ طلحہ تھے میدان احد سے واپس آئے, کتنے زخمی تھے, ہاتھ چھلی ہو گیا, پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ مارا گیا. جب طلحہ آئے نا, حضور نے فرمایا حسان میرا جی یہ چاہتا ہے طلحہ کا استقبال کر, میرا جی چاہتا ہے طلحہ کا. اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا. حضرت طلحہ آئے, پیغمبر موجود تھے, استقبال کرنے لگے. حسان نے کہا آئے ہائے, حسان نے جملہ کہا حضرت طلحہ کے آنے پہ. حسان کہنے لگے لوگوں تم نہیں جانتے وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدا, وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدا هل فی ساعۃ ذاقت علیہ وشقتی یقیہ بکفیہ رماہ واسلما اشاجہ تحت السیوف فشلتی وکان امام الناس الا محمدا, وکان امام الناس الا محمدا اقام اسلام حتی تکلتی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں. حضرت طلحہ کی شان میں حسان نے قصیدے پڑھے. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم جو بندیت کے سٹیج پہ میں ببانگے دال کہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے جو پیغمبر کا مزاج سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا, سب سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھنے والا ابو بکر صدیق تھا. حضور نے حسان کو کہا نا شعر پڑھو, ابو بکر کو تو نہیں کہا, نہیں سمجھے. کسے فرمایا؟ ابو بکر سے تو نہیں کہا نا, لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشا سمجھتے تھے نا. ابو بکر سمجھے رضی اللہ عنہ آج میرا نبی شعر سننا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر سمجھے طلحہ کی شان میں سننا چاہتے. طلحہ حسان بیٹھے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ. ہائے ہائے. ابو بکر صدیق اٹھے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا ہاما عن الدین. گھوڑے روند رہے تھے, طلحہ محمد کا دفاع کر رہا تھا. کہتا ضربا علی الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بین مهدیهم ومفتونی. ابو بکر صدیق نے کہا یا طلحہ ابن عبید اللہ قد وجبت لك الجنان وزوجت المحارم. ابو بکر بیٹھے, عمر کھڑے ہو گئے. عمر سمجھے آج میرا پیغمبر شعر سننا چاہتے. حضرت عمر نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے ہما نبی الہدا بالسیف منسلطا لما تولى جميع الناس وانكشفوا. میرے دوستو پیغمبر کے مزاج کو دیکھ کے صدیق شعر پڑھے, پیغمبر داد دے, میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبوت نہیں. ہر بات کو بریلویت بریلویت کہنا چھوڑ دو, ہر بات کو بریلویت بریلویت کہنا چھوڑ دو. پہلے تم نے عقیدہ حیات النبی پہ ضربیں ماری, کہتے بریلویت کیا عقیدہ ہے, سماع موتا بھی حملہ کیا, یہ شرکی عقیدے. آج محفل نعت کو کہتے ہیں بریلویوں کا کام ہے. نہیں میرے دوست, عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے, شاعری یہ بھی کرتا ہے. وہ شاعری کی آڑ میں بدعت کا درس دیتا ہے, یہ شاعری کی بنیاد پہ پیغمبر کی سنت کو عام کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے, ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے, ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے, اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں مت کہنا چھوڑ دو, کل کو لوگ کہہ دیں داڑھی چھوڑ دو, یہ کس کا سکھوں کام ہے, پگڑی اتار دو یہ سکھوں کا کام ہے, فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے. نہیں میرے دوستو, یہ ان کا کام نہیں, یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اپنے کام کو کیا, اب ان کی محفلیں ماند پڑ گئی. ماند پڑی کہ نہیں پڑی؟ اور پڑھیں گی انشاءاللہ, پڑھیں گی انشاءاللہ. ہماری محفل حمد و نعت میں جو عقیدے صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. میں اس لیے اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمد و نعت منعقد کرانی ہو نا تو بڑے شوق سے کراؤ, لیکن محفل حمد و نعت میں نظریاتی بیانات ساتھ ساتھ چلاؤ, ساتھ ساتھ چلاؤ, ساتھ ساتھ چلاؤ. پھر دیکھو یہ شاعری یہ نظر اور نسم جب ملتے ہیں پھر رنگینیاں کیسی آتی ہیں. میرے دوستو خیر میں آخری بات کہہ دوں, آپ توجہ رکھنا. یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی, پیغمبر نے پسند کیا, صحابہ کو داتی ہے. میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگا, ایک قصیدہ پڑھنے لگا. کس کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا عالم تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا مجاہد تھا. عبداللہ بن مبارک کو ماننے والوں, عبداللہ بن مبارک کے قصیدے پڑھنے والوں, عبداللہ بن مبارک کو بطور حجت ماننے والوں, آؤ عبداللہ بن مبارک کو مانو. عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے بارے فرمایا, فرماتے وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید
يزيد نبالة ويزيد خيرا وينطق بالصواب ويستفيه إذا ما قال أهل الجور جورا إذا ما قال أهل الجور جورا كذا يقايس من يقايسه بلب فمن ذا تعلمون له نزيرا كفانا موت حماد وكانت مصيبته لنا أمرا كبيرا وكان أمرا كبيرا كذا أفنى بعده علما كثيرا رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه اللہ اکبر. حضرت حماد کا حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام حنیفہ کے بارے فرمایا فرماتا رأیت وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا. ابو حنیفہ کے بارے میں عجیب جملے کے وجدت ابا حنیفہ یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا یقایسه من یقایسه بلب فمن ذا تعلمون له نذیرا. کہتے کفانا موت حماد مکانت مصیبته لنا امرا کبیرا. رأیت ابا حنیفہ حین یؤتى ويطلب بحر الغزیرہ اذا الموزلات دافعتها رجال القوم كان بها بصیرہ. اور صدقہ مقابری نے ایک عجیب بات کہہ دی. صدقہ مقابری مستجاب الدعوات تھے. کہتے فلما دفن ابو حنیفہ تھا ابو حنیفہ کو دفن کر دیا گیا قبر میں. ابو حنیفہ کے جانے کے بعد میں نے قصیدے سنے. پڑھنے والا جن ہوگا پڑھنے والے ملائکہ ہوں گے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدہ انسان نہیں جن نہیں پڑھتے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدے انسان نہیں ملائکہ پڑھتے. اب مقابر یہ صدقہ مقابری کہتے ابو حنیفہ قبر میں مدفون تھے. میں حضور کے حضرت کی قبر پہ گیا میں نے حاطف سے غیب سنی. ایک کہہ رہا تھا کہتا لقد جان البلاد ومن علیہا امام الناس ابو حنیفہ. کہتا دنیا بھر کو ابو حنیفہ تو نے روشن کر دیا. فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بالکوفہ. تیری مثال مشرق میں نہیں تیری مثال مغرب میں نہیں تیری مثال شمال میں نہیں تیری مثال جنوب میں نہیں. کہتے ابو حنیفہ ویاتیکم مسناد صحیح کایات زبور علی الصحیفہ. ابو حنیفہ اپنے مذہب پر دلیل جو دیتا جیسے زبور پہ زبور صحیفے میں لکھی ہوئی آئے. کہتے ابو حنیفہ کون تھا؟ فمن یاخذ من الشکاک بعلم یخری کما یستنجی بلیفہ. اس نے ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حاصل کرنے والوں ابو بکر پہ طعن کریں ابو حنیفہ پہ طنز کر کے علم حاصل کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے والے کون تھے؟ ملائکہ. کہنے والے کون تھے؟ جنات. اور مثال کتنی عجیب دی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس مثال کا ترجمہ کیسے کر دوں. کہتے ابو حنیفہ کو علم یقین حاصل تھا اور بعض لوگوں کو شکی علم تھا. شکی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی پخانہ کرے اور اس تولیے سے ٹٹی صاف کرے جس سے منہ صاف کیا جاتا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. کہتے فرشتے کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کے مخالف کا علم شکی ہے. علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخانہ کرے اور جس تولیے سے منہ صاف کرنا اور ٹٹیاں صاف کرے. کیا مطلب؟ ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے شکیم پہ تبرہ کرنے ابو حنیفہ کے علم پہ بکواس کرنے ابو حنیفہ کے علم پہ گالیاں دینی ان کی مثال کتنی گندی تھی. یہ میں تو نہیں دی صدقہ مقابری کہتے. ایک اور بات کی تھی کہتا ثم سمعت صوتا. میں نے ایک جملہ اور سنا. فرشتے نے آواز دی. آواز دے کر اس نے شعر پڑھے. وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. کہتے فقاہت چلی گئی اب تم روتے رہو گے دنیا سے. ابو حنیفہ جیسا فقی کہاں لاؤ گے؟ ماتن و مانو فمن هذا الذي يحل الليل اذا ما سلف. ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا. میرے دوستو میں نے چند ایک حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے. نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے. اور اس حمد و نعت سے اپنے عقیدے کی اشاعت کرنا یہ بھی دین ہے. جو بندیوں میں آخری بات آپ سے کہوں آخری بات بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو بندیت کو فخر حاصل ہے. عقیدے پر محنت جو بندیت لگی ہے. عمل پہ محنت جو بندیت لگی ہے. تصوف پہ محنت جو بندیت لگی ہے. میدان جہاد میں جو بندی ہے. مدارس میں جو بندی ہے. جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا خود مٹ جائیں گے. جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا یہ جو بندی زندہ رہے گا. اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام دوست تشریف رکھیں. کچھ دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے. توجہ رکھو بھائی توجہ. نہیں کوئی نہیں بس میں آپ کا زیادہ وقت لیتا. آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بابا. تم نے یہاں سونا ہے سفر میں نے کرنا ہے. جلدی تو مجھے ہونی چاہیے. میں نے کہ سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا. آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا. یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا؟ آپ تھوڑی دیر توجہ کرو. دھیان جو آپ سوال غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. ان سے رشتہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ بدعتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے. غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں؟ اعادہ کریں. نماز دوبارہ دہرائیں. اللہ سے معافی مانگیں.
سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بلا کہنا یا بغض رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اگر باطل عقیدے کے مالک ہو تو اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض والسماء، کیا یہ حدیث سے صحیح ہیں؟ حدیث کے الفاظ اگرچہ ثابت نہ ہوں مگر معنی بالکل ٹھیک ہے۔ احمد یا اللہ ہوری صاحب ٹھیک ہے، ہاں ان قریب انشاءاللہ العزیز ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے، بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا، اس میں اصلاحی اعتقادی نظریاتی مضامین پر مشتمل ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس آئے تو ضرور خریدیں۔ اگر استاد منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اس کو سمجھانا چاہیے، اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، اپنی سند حدیث میں بدعتی استاد کو ہرگز داخل نہ کرے۔ ذاکر نائک، مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پہ تفصیلی بیان کرتا، تفصیلی میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں۔ ذاکر نائک بدعتی ہے، ذاکر نائک وقت ضرورت شافی مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت، لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے، گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے، اس نے امت میں فرقہ واریت کو بیج بویا ہے، بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق نہیں 1000 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے۔ اس پر 15 محرم کو توسے میں ہمارا تفصیلاً 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا۔